السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ سب کا اپنے کیریئر ٹو ریٹائر کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ رہے۔ اگر آپ کو بلوچ خان کی یہ داستان دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے دوستوں، ساتھیوں اور ان نوجوانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں شاید اب بھی یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ غربت، محدود وسائل یا گمنامی خوابوں کا راستہ نہیں روک سکتے۔ تو چلتے ہیں دوسری ایپیسوڈ میں اور بلوچ خان کی کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جہاں پچھلی ایپیسوڈ میں ختم کیا تھا۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی، فضا میں بجلی کی چمک، پہاڑوں کے پیچھے گرجتے بادل اور ایک ہوا جو کسی خبر کی مانند دوڑ رہی تھی۔ بلوچ خان کو اس شام معمول سے کچھ جلدی پٹڑی پر جانا پڑا۔ ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی تھی کہ موسم خراب ہے اور کسی بھی وقت لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ اس کی بیوی زینب نے اسے جاتے وقت روکا، اتنی رات کو کیوں جا رہے ہو، انتظار کر لو۔ مگر بلوچ خان نے اپنے مخصوص انداز میں صرف ایک فقرہ کہا، ٹرین وقت پر چلتی ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں۔ اور پھر سر پر ٹوپی، کمر پر اوزاروں کی تھیلی اور ہاتھ میں ٹارچ لیے وہ نکل پڑا۔ اس سنسان اور خطرناک پہاڑی ٹریک پر شیلا باغ ٹنل کے قریب آتے ہی وہ خاموشی، وہی ٹھنڈک اور وہی احساس جیسے کوئی اس کی آمد کا منتظر ہو۔ ٹارچ کی روشنی ٹریک پر مار کر وہ بولٹ چیک کر رہا تھا کہ اچانک سامنے کچھ حرکت ہوئی۔ وہی سفید چادر والی عورت، مگر اس بار وہ خاموش نہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک مخصوص مقام کی طرف اشارہ کر رہی تھی، پٹڑی کے اس موڑ کی طرف جہاں چٹانیں کمزور تھیں اور لینڈ سلائیڈنگ کی خبریں تھیں۔ بلوچ خان نے پہلے سوچا یہ وہم ہے، مگر دل نے کہا نہیں، یہ ایک اشارہ ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ دوڑ پڑا، پٹڑی کے اس حصے پر پہنچا جہاں مٹی کھسکنے لگی تھی اور نیچے وادی میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک ایک اور خبر بجلی بن کر اس کے دل پر گری۔ ایک مال گاڑی چمن سے واپس کوئٹہ کی طرف آ رہی تھی اور چند ہی منٹوں میں اس مقام پر پہنچنے والی تھی۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہو گیا؟ بلوچ خان کی آواز نکلی۔ بلوچ خان نے اپنی سیٹی نکالی اور مسلسل بجانا شروع کر دی اور وائرلیس پر پیغام دیا، ٹرین روکیں، ٹریک تباہ ہونے والا ہے۔ مگر ریسپانس میں صرف شور، باہر طوفان اور اندر خوف۔ وہ سمجھ گیا وقت نہیں، اب صرف وہی بچا سکتا ہے اس ٹرین کو۔ اس نے فوراً اپنے تھیلے سے لال کپڑا نکالا اور اسے ٹارچ سے باندھ کر پٹڑی پر دوڑنے لگا۔ بارش، پتھر، ہوا اور اندھیرا، کچھ بھی اس کے قدم نہیں روک سکے، اور بالآخر ٹرین کی سیٹی سنی گئی۔ ڈرائیور نے دور سے سرخ سگنل دیکھا اور بریک لگ گئے۔ چند ہی لمحے بعد پہاڑ کا ایک حصہ نیچے آ گرا، ٹھیک اسی مقام پر جہاں پٹڑی گزرتی۔ ٹرین بچ گئی، مسافر محفوظ رہ گئے، مگر بلوچ خان وہ زخمی ہو گیا۔ چٹانوں سے ٹکرا کر اس کے پیر زخمی ہوئے، کندھے پر چوٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھا۔ سامنے اس کا اسسٹنٹ انجینئر، ہاتھ میں تعریفی سند، اور پاس اس کی بیوی زینب، آنکھوں میں آنسو مگر لبوں پر فخر۔ اس دن بلوچ خان سے سب نے پوچھا، بلوچ خان تمہیں کیسے پتہ چلا خطرہ کہاں ہے؟ اور بلوچ خان نے صرف ایک بات کہی، کچھ آوازیں خاموشی میں سنائی دیتی ہیں، کچھ اشارے زمین نہیں روح دیتی ہے۔ کسی نے کچھ نہ پوچھا، مگر اسی رات ایک ریٹائرڈ ملازم نے آ کر ایک پرانا قصہ سنایا۔ سالوں پہلے اسی مقام پر ایک ریلوے نرس نجمہ بی بی بارش میں زخمی مسافروں کو بچاتے ہوئے جان سے گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی اپنے فرض پر موجود ہے۔ بلوچ خان کچھ نہ بولا، مگر اس رات خواب میں اسے وہی سفید چادر والی عورت دکھائی دی، مسکرا رہی تھی اور دور سے ہاتھ ہلا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو فرض کا سفر کبھی اکیلا نہیں ہوتا بلوچ، وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، کبھی دھیمی رفتار سے، کبھی تیز دوڑتا ہوا۔ بلوچ خان کی زندگی کے زخم بھر چکے تھے،
وہ اب ریلوے کے سنسان ٹریکس پر نہیں مگر دل سے ریلوے سے جڑا ہوا تھا۔ ریلوے ڈپارٹمنٹ نے اسے باعزت و احترام ریٹائر کیا تھا اور اس کی محنت کو چھوٹے سے کیپٹن کے طور پر یاد رکھا گیا۔ اس کی بیوی زینب اس کا سب سے بڑا سہارا تھی، جس نے ہمیشہ صبر اور محنت کا دامن تھامے رکھا، اور وہ بیٹی آئمہ جو کبھی پھٹے جوتے پہنے اسکول جاتی تھی، اب ایک اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر کے طور پر پاکستان ریلوے جوائن کر چکی تھی، جو پورے کوئٹہ چمن سیکشن کے ریلوے ٹریک کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ بیٹے عمر نے بھی گھر کی مالی حالت بہتر بنانے میں ہاتھ بٹایا، لیکن آج آئمہ ہی وہ طاقت تھی جو اپنے والد کی محنت کو آگے بڑھا رہی تھی۔ بلوچ خان نے جب آئمہ کو دیکھا تو دل سے کہا، تم وہ روشنی ہو جو میری زندگی کے اندھیروں کو چیر کر نکلی، تم میرے خوابوں کی تکمیل ہو اور میری محنت کا اصل صلہ۔ لیکن زندگی کی سب سے عام باتیں اکثر زبان سے کہی نہیں جاتی۔ ایک دن اسٹیشن پر جب بلوچ خان کونے میں تنہا بیٹھا تھا تو اچانک اس کی نظروں نے اس نرم اور مانوس آواز کو پہچانا۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وہی لیلا تھی جس کی موجودگی نے کبھی دل کی دھڑکنیں تیز کی تھی، لیکن جو اب کہیں دور چلی گئی تھی۔ لیلا نے کچھ پل کے لیے اس سے بات کی، پھر خاموشی سے کہا، میں جا رہی ہوں، شاید میری زندگی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ بلوچ خان نے کچھ نہ کہا، بس مسکرا کر جواب دیا، پٹڑیاں بھی تو وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، کبھی کراس کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں، کبھی رک جاتی ہیں۔ لیلا نے سر ہلایا اور دھند میں غائب ہو گئی، اور بلوچ خان وہ آج بھی ریلوے کنارے بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ میں ریت کی ایک مٹھی لیے اور دل میں اپنی محبت، فرض اور یادوں کا ایک سمندر لیے۔ جب کبھی دھند چھا جاتی ہے اور ہوا پرانی ہنسی لے کر آتی ہے تو وہ ٹنل کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہتے ہیں، تمہاری صدا نے مجھے جگایا، اور اسی صدا کی بدولت یہ پٹڑیاں آج بھی سیدھی ہیں۔ دوستو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ بلوچ خان اب نہیں رہا تھا، اس کی وفات ہو چکی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد زندگی وہیں نہیں رکی، بلکہ وہیں سے جینے کی ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ ریلوے کی وہ پرانی پٹڑیاں جن پر بلوچ خان کیل ٹھوکا کرتا تھا، اب اس کی بیٹی آئمہ بلوچ کی ذمہ داری تھی، اور وہ کلاس روم جہاں وہ کبھی اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کر خواب دیکھا کرتی تھی، اب اس کا بھائی شمریز بلوچ سنبھالتا تھا بطور انگریزی لیکچرار۔ بلوچ خان کی قبر پر جب آئمہ نے پہلی بار ہاتھ رکھا تو آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ الفاظ نکلے، ابا یہ پٹڑیاں میری ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں کبھی ٹیڑھا نہ ہونے دوں گی۔ اسی شام شمریز نے کالج کے لیکچر ہال میں کلاس سے پہلے طلبہ کو مخاطب کیا، میرے والد ریلوے کے گینگ مین تھے، آج وہ نہیں رہے، مگر ان کی دی ہوئی تربیت آج میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ یقیناً زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی، لیکن کچھ جدائیوں کے بعد جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ کوئٹہ سے چمن کے درمیان پہاڑی علاقہ ہے، سرد ہوائیں، گرد و غبار اور سخت موسم۔ وہاں آئمہ بلوچ نے بطور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر اپنا چارج سنبھالا۔ یہ وہی سیکشن تھا جہاں کبھی اس کے والد بلوچ خان گینگ مین تھے۔ ریلوے کے مرد اکثریتی دنیا میں ایک نوجوان خاتون انجینئر کا پٹڑی پر کھڑا ہونا سب کے لیے حیرت کا باعث تھا، مگر آئمہ کے چہرے پر اپنے والد کی تصویر صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ مزدوروں کے ساتھ سائٹ پر خود کھڑی ہوتی، کئی مرتبہ مزدور پوچھتے، میڈم آپ دفتر میں بیٹھ کر حکم دیا کریں، یہاں کیوں آتی ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتی، میرے والد یہی کام کرتے تھے، ان کا پسینہ ابھی بھی مٹی میں باقی ہے۔ آئمہ نے پٹڑیوں کی مرمت میں نئے سسٹم، جی پی ایس سرویز اور جدید پلاننگ کو شامل کیا۔ اس نے مزدوروں کے لیے سائے کا انتظام کروایا اور مزدوروں کی بیٹیوں کے اسکول کے داخلے بھی خود فالو کیے۔ اسے اکثر رات کو خواب آتے، والد کی آواز آتی، بیٹا پٹڑی سیدھی ہو گئی،
اور وہ نیند میں مسکرا دیتی۔ شمریز نے ایم اے انگلش کے بعد بلوچستان کے ایک دور دراز سرکاری کالج میں لیکچر کی پوسٹ سنبھالی، جہاں کلاس میں اکثریتی طلبہ پہلی نسل سے تھے جو یونیورسٹی سے آئے تھے، جہاں انگریزی سے ڈر لگتا تھا اور اردو سے خواب جڑے تھے۔ وہ کلاس میں شیکسپیئر، غالب اور جون ایلیا کے اشعار کے ساتھ ساتھ پڑھاتا، اور وہ کہتا، زبان صرف الفاظ نہیں، خوابوں کی کنجی ہوتی ہے، جسے زبان پر عبور آ جائے وہ دنیا پر عبور پا لیتا ہے۔ شمریز نے بچوں کو مضمون نویسی سکھائی، تقریری مقابلے کروائے اور مفت انگلش اسپوکن کلاسز کا آغاز کیا۔ بعض شاگرد ایسے تھے جن کے جوتے پھٹے ہوئے تھے، مگر شمریز نے ان کے لیے اپنے والد کی کہانی سنا کر ان میں امید بھر دی۔ ایک دن ایک طالب علم نے اس سے پوچھا، سر کیا ایک مزدور کا بیٹا بھی افسر بن سکتا ہے؟ شمریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بٹوے سے ایک تصویر نکال لی اپنے والد کی۔ یہ میرے والد بلوچ خان ہیں، انہوں نے میرا نصیب لکھا تھا، تم کیوں نہیں؟ کئی دفعہ آئمہ کو لگتا جیسے والد کا سایہ اس کے آس پاس ہے۔ ایک دن رات کو کام سے لوٹتے ہوئے اس نے ایک مزدور کو آواز دیتے ہوئے سنا، بیٹا اگلا کیل ٹیڑھا جا رہا ہے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ابا آپ تو ابھی بھی میرے ساتھ ہیں۔ شمریز کو بھی کبھی کبھار کلاس روم میں بیٹھے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے، شاباش پتر، آج کا لیکچر زبردست تھا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ بلوچ خان مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے خوابوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ آئمہ نے اپنے علاقے میں ریلوے کالونی میں بچیوں کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ریاضی ورکشاپ شروع کی۔ وہ چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بچیاں انجینئر بنیں۔ شمریز نے گاؤں میں ایک چھوٹی لائبریری کھلوائی جس کا نام تھا بلوچ خان مطالعہ گاہ۔ وہاں اسکول کے بچے آ کر کتابیں پڑھتے، لیکچر سنتے اور انگریزی الفاظ سیکھتے، اور دونوں بہن بھائیوں نے مل کر ایک NGO بنائی جس کا مقصد تھا مزدوروں کے بچوں کی تعلیمی کفالت۔ آئمہ کی شادی ایک ریلوے سگنل انجینئر سے ہوئی جو اسی شعبے سے تھا، اور شمریز کی شادی کالج کی اردو لیکچر سے ہوئی۔ دونوں کے بچے اب انگریزی اور ریاضی میں ٹاپ کر رہے تھے۔ ایک دن آئمہ اپنے بچوں کو لے کر قبرستان گئی، والد کی قبر پر بیٹھ کر بولی، ابا ہم نے نسل بدل دی، آپ کامیاب ہو گئے۔ اور شمریز نے وہی الفاظ دہرائے، پٹڑیاں اب بھی سیدھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو دوستو، خاموش پٹڑیاں اب صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک فلسفہ ہے۔ یہ ان والدین کے لیے جو اپنے خواب خود کھا جاتے ہیں تاکہ بچوں کے خواب کھل سکے۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو غربت، تھکن اور مایوسی سے لڑتے ہیں مگر ہار نہیں مانتے۔ بلوچ خان اب نہیں، مگر اس کا خواب، اس کی نسل اور اس کا مشن آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بلوچ خان کی یہ داستان اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں، ساتھیوں اور خاص طور پر ان نوجوانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں شاید اب بھی یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ غربت، محدود وسائل یا گمنامی خوابوں کا راستہ نہیں روک سکتے۔ یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم مزدور ہو کر بھی اپنی آنے والی نسلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔